الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اس چینل پر میں نے کچھ ویڈیو میتھ کے لیکچر کی ہیں اور چیپٹر نمبر جو 1 ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے میں نے۔ چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس کو بھی کچھ ایکسرسائز میں نے سولو کی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا میتھ کا سیریز جو ہے وہ بھی چلتا رہے گا، اور اس کے ساتھ میں نے مطالعہ پاکستان پاک اسٹڈی کو اسٹارٹ کیا ہے۔ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاک اسٹڈی کو میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، شروع کیا ہے۔ تو پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے میں نے کمپلیٹ کروا دیا۔ کل ہمارا ہوگا چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر، لیکن آج جو ہم ایک نئی سیریز اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہماری اردو کی، جس میں ہمارا سب سے پہلا لیکچر آج جو ہے وہ حصہ نظم ہے ہمارا اردو کا۔ اس طرح اس کے اردو جو ہوتی ہے، دیکھیں اردو کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ حصہ نظم ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، حصہ نظر ہوتی ہے، نثر ہوتی ہے، اور حصہ گرامر ہوتی ہے۔ تو جس کو آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ حصہ نظم ہے۔ تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، نظم کیا ہوتی ہے؟ نظم ایک ایسی چیز ہے، نظم کے معنی ہے تنظیم دینا یا ترتیب دینا، کہ نظم کو ایک لڑی میں پرو دینا۔ ایک لڑی میں پرو دینے کا معنی ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ہم جب کسی چیز کو ترتیب دیتے ہیں، تنظیم دیتے ہیں، کہ اگر ہم ایک سینٹینس سے ایک جملہ لکھ رہے ہیں نا، تو اگر ہم اسے صحیح معنوں میں لکھیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں عائشہ کھانا کھاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے اور یہ صحیح معنوں میں ہے۔ اگر ہم اسے لکھ دیتے ہیں نا کہ عائشہ کھاتی ہے، پھر کھایا، کھانا، اس طرح ہم ان کو ڈفرینٹ طرح لکھ کر کے لکھتے ہیں، ہر الفاظ کو مختلف رو میں کر دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک بچے کے لیے سمجھنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے تھوڑا سا آپ کو نظم کے بارے میں بتایا، تو آج ہم چلتے ہیں، اپنے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نظم جو ہے وہ امیر حمد ہے اور امیر منیائی کی نظم ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے امیر منیائی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف، اور اس تعارف کو دیکھتے ہی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو چند جملے بتاؤں گی کہ امیر منیائی کب پیدا ہوئے۔ 1829 میں پیدا ہوئے، 1900 میں وفات پائی۔ وہ کس شہر میں پیدا ہوئے یہ دیکھیں۔ میں ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرے پاس رائٹنگ بورڈ سب کچھ ہے، میں آپ کو لکھ کے کسی پیج پہ بھی لکھ کے سمجھا سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں آپ کو لکھ کے نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں ایم فل اسپیشلسٹ اردو ہوں۔ میرا ایکسپیرینس اتنا ہے، میں چاہتی ہوں میرے اسٹوڈنٹ میری وائس سن کر انہیں اپنے نوٹس میں بنائیں، اپنے نوٹس میں لکھیں۔ یہ دیکھیں وہ کیا ہے، امیر منیائی کیا ہے؟ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور ان کا پورا نام تھا منشی امیر منیائی ناصر الدین حیدر تھا۔ میں نے امیر منیائی کے بارے میں آپ کو صرف یہی بتایا۔ ایک بات اور، امیر منیائی کا شمار اپنے عہد کے قابل کلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس بات کو بھی تھوڑا سا رکھنا ہے ساتھ۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نظم کو، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے نظم میں زیادہ کیا نہیں، انہوں نے غزل میں بھی شاعری کی۔ ان کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں، فکر خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں عروض کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ انہوں نے محاورات اور ثنا کو اس آمدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ اب یہ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایسے الفاظ ہوں گے جو مشکل لگیں گے۔ یہ دیکھیں، اس میں سے ایک ہے رعنائیوں، تصنع، آمدگی۔ اب ان کے آپ کو الفاظ معنی کا پتہ ہونا چاہیے، تو میں آپ لوگوں کو ساتھ لکھ کے بتاتی ہوں اسٹوڈنٹ۔ ساتھ یہ دیکھیں لکھ رہی ہوں۔ رعنائیوں کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی خوبیوں میں ان کی زبان و بیان میں، ان کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں، فکر خیال کی حسن و جمال کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں عورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ بھی غالب ہے۔ انہوں نے محاورت اور ثنا کو نکھار سے برتا ہے۔ آمدگی کا معنی ہوتا ہے نکھار سے برتا ہے، کہ کلام میں کہیں بھی بناوٹ پیدا نہ ہونے دیا۔ تو اس طرح یہ دیکھ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑے سے معنی ساتھ بتایا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو۔ اس سے نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کے خلاصے کے اوپر۔ آج نظم کا میں آپ کو خلاصہ سمجھاتی ہوں، کل اس کی ساری تشریح، مطلب اس کا مفہوم، اس کی تشریح اور اس کی ایکسرسائز آپ کو سمجھا دوں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے اس طرح میرے ساتھ جڑے رہنا ہے نا، اس چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تاکہ آپ کی مدد سے ہیلپ ہو سکے، کیونکہ میں نہ کہ میتھ کی ٹیچرس ہوں، نہ کہ میں انگلش کی، نہ کہ کسی اور سبجیکٹ کی، نہیں کہ میں اردو کی اسپیشلسٹ ہوں۔ اسی لیے آپ نے اردو کے لیکچر کو برائے مہربانی کر کے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ دیکھیں، یہ ہمارا حمد کی یہ نظم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے مشکل الفاظ کے معنی پہلے تیار کر دیے ہیں، تاکہ ہم کسی بھی ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر اس کا خلاصہ تیار کریں۔ دیکھیے، ہم نے خلاصہ ہمارا زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 لائن کا ہو۔ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو دیکھیں، اس شاعر میں وہ کہتا ہے، امیر منیائی کہتا ہے کہ اے اللہ،
تیرے سوا جس جگہ تو ہے وہاں کوئی نہیں ہے، کون ہے؟ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کہ جس جگہ تو موجود ہے وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ تو کس جگہ موجود ہے۔ پہلے اشعار کا یہ ہے مفہوم۔ اگر آپ اس کا مفہوم تیار کرو گے تب بھی آج ہی ساتھ ساتھ تیار کر سکتے ہو، اور اگر آپ اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا چاہتے ہو تو میری ویڈیوز کو سن کر پلیز آپ خلاصہ بھی لکھ سکتے ہو۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ کہتا ہے کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، کہ اے اللہ تعالیٰ لاکھ پردوں ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، کہ جس کا کوئی پردہ نہیں۔ وہ کہتا ہے بے نشان کا من جس کا کوئی نشان نہ ہو، اور جس کا بے پردہ کا من جس کا پردہ نہ ہو، جس کو کوئی پردے کی ضرورت نہ ہو، لیکن پھر بھی اے اللہ تعالیٰ تو لاکھ پردوں میں چھپا ہوا۔ ہم کہتے ہیں نا لاکھ پردوں میں چھپا ہے، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اگر لاکھ پردے بھی ہوں گے، 100 نشان، 1000 نشان بھی ہوں گے، پھر بھی کچھ نہیں ہے، تو کہ تو اس کائنات کا خالق مالک ہے، تو اس کائنات پہ سب کچھ بنانے والا ہے، رازق ہے، مالک ہے، ہر چیز تیری حمد و ثنا کرتی ہے، صبح کے وقت ہر چیز تیری عبادت میں لگی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں چرند پرند تو پتھر کے دل سے بھی وہ سبزہ اگا دیتا ہے، تو ایک ایسی عظیم ہستی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تو ہی خلقت میں، تو ہی ہے جلوت میں، کہیں پہنا کہیں عیاں تو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو تنہائی میں بھی، تو محفل میں بھی تیری ہی ذات ہے، ہم تیری ہی ذات کی گواہی دیتے ہیں، ہم مشکل میں بھی، ہم خوشی میں بھی، ہم غم میں بھی تمہیں ہی یاد کرتے ہیں، کہیں پہنا کہیں عیاں تو ہے۔ وہ کہتا ہے کہیں تیری ذات چھپی ہے، پوشیدہ ہے، اور کہیں تیری ذات ظاہر ہو رہی ہے، عیاں ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ ان کو اپنی تشریح میں، اپنے مفہوم میں، اپنے خلاصے میں میری جو میں اشعار کی تشریح کر رہی ہوں انہیں اپنے لفظوں میں لے کر آپ انہیں استعمال کر کے آپ اپنا سب کچھ بنا سکتے ہوں۔ اگلا اشعار ہے ہمارا، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات کے سوا یہاں کوئی اور ذات موجود نہیں ہے، میزباں بھی تو ہیں، کہ صحب خانہ بھی تو ہیں، کہ ہمارے گھر کا میزبان بھی تو ہیں، اور مہمان بھی تو ہیں، اس گھر میں آنے والا مہمان بھی تو ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگلا وہ کہتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کائنات پہ انسان کو بھیجنے والا بھی تو ہے، نائب بنا کر بھیجنے والا بھی تو ہے، تو تاکہ وہ تیری عبادت کر سکے دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ، اور جب تیری مرضی چاہتی ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض بھی تو کروا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہ مقام میں نہ لا مقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، نہ مقام میں کہ زمین میں بھی، نہ لا مقام میں، لا مقام کا معنی عدم میں کچھ، نہ زمین میں کچھ نہ عدم میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، کہ جہاں بھی کچھ ظاہر ہو رہا ہے تیرا ہی نام ہے، تیری ہی ذات ظاہر ہو رہی ہے، جہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی دنیا کے ہر کونے میں تیری عبادت ہو رہی ہے، چڑیا بھی تیری حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ اگلا کہتا ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تم ہے۔ تو اس میں شاعر امیر منیع کہتا ہے بہت خوبصورت اشعار ہے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، وہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی باغ میں، کسی چمن میں کوئی خوشبو آتی ہے پھول کی کھلنے کی، وہ بھی تو ہے، خوب دیکھا اس باغباں میں، لیکن وہاں ہر جگہ تیری ہی کائنات، تیرا ذرا ذرا تیری گواہی دے رہا ہے، تیرے نام لے کر پکار رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق و مالک تو ہے، ہر چیز کوئی چیز تیری اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہیں، کہتے ہیں کہ واقف رازداں تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہیں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ امیر منیع کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ملا ہے، لیکن جس ذات سے ہم دعا کرتے ہیں، جس سے ہم کچھ مانگتے ہیں، جس سے ہم تڑپ تڑپ کے اپنی مشکلات میں، اپنی آسانیوں میں کچھ مانگتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ایک ایسا اللہ تعالیٰ وہ واحد یکتا ذات ہے جو ہمارا رازداں ہے۔ ہم جب اس سے اپنے خدا سے مانگتے ہیں، جب بھی ہم دعا میں، سجدے میں جب بھی اپنے خدا سے مانگتے ہیں، تو وہ واحد ذات ہے،
وہ واحد ایسی ہستی ہے جو ہمارا رازداں اپنے تک رکھتی ہے، کسی انسان تک، کسی فرشتے تک، کسی رسول نبی پیغمبر تک نہیں پہنچاتی۔ دیکھیں سبحان اللہ، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو میرا لیکچر تھا یہ بہت ہی ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ آپ اس سے اپنا خلاصہ تیار کریں، اپنا مفہوم تیار کریں، اپنی تشریح تیار کریں۔ کل میں اس کے اندر آپ لوگوں کو اشعار، مام ڈیٹا ایڈ کروا دوں گی اور اس کی ایکسرسائز آپ لوگوں کو حل کروا دوں گی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پلیز اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اگر آپ کو اس چینل سے ہیلپ مل رہی ہے تو۔ فی امان اللہ۔